أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ جہاد کے فرض ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں نکلنے میں پس و پیش کیا کرتے تھے اور لوگوں سے ایسے ڈرتے تھے، یعنی موت سے، جیسے آدمی اللہ سے ڈرتا ہے. تو اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں خاص طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ موت انسان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے. آدمی دنیا میں آیا ہے تو اس کو مرنا ہے، کسی نہ کسی دن موت آنی ہے. چاہے آدمی اپنے آپ کو کتنے مضبوط قلعے میں بند رکھے، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ بچ نہیں پاتا. جب آدمی کے مقدر میں موت ہے ہی اور وہ اپنے وقت میں آنے والی ہے تو پھر اس سے ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور اس سے ڈر کر آدمی جہاد میں نکلنے سے پس و پیش کرنے لگے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اینما تکونوا، تم چاہے جہاں بھی رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعے ہی میں کیوں نہ ہو. بروج عمارت کو کہتے ہیں اور مشیدہ مضبوط پختہ، بڑی سے بڑی پختہ سے پختہ عمارت میں تم چھپ جاؤ، موت تو تمہیں دبوچ کر رہے گی. موت سے تو کسی کو مفر نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے. جب یہ حالت ہے تو پھر موت سے ڈرنے کی وجہ کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا آخری وقت آیا تو وہ بستر پر تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں اللہ کے راہ میں زخم نہ لگا. زندگی بھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے لیکن موت بستر پر لکھی ہوئی تھی. وہ کہنے لگے کہ آدمی کی موت وہیں پر آتی ہے جہاں اس کی قسمت میں لکھی ہوئی. زندگی بھر آدمی میدان جہاد میں رہا لیکن موت وہاں مقدر نہیں تھی تو موت وہاں پر نہیں آ سکی. وہ کہا کرتے تھے لوگوں سے. پھر اللہ نے منافقین کی اور یہودیوں کی بعض کمزوریاں کہیے یا ان کے اعتراض کہیے ان کا جواب دیا. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ جب تک مدینے میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نہیں آئے تھے تو ہمارا کاروبار آسمان کو چھو رہا تھا، ہمارے درختوں میں خوب پھل لگتے تھے، ہر طرح سے ہمیں خوشحالی تھی. لیکن جب سے یہ لوگ آئے ہیں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہو رہا ہے. اس طرح سے کہا کرتے تھے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے جواب دیا ہے. کہتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر
ان پر خوشحالی آتی ہے، یقولو ہادہ من عند اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے، دھن دولت ملتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، کھیتی باڑی اور باغ کھلتے ہیں، اس میں زیادہ غلہ لگتا ہے، فروٹ زیادہ نکلتا ہے، کھجور زیادہ نکلتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی مصیبت ان پر آتی ہے، يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری وجہ سے ہوا، یعنی رسول اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہو رہا، یہ دشمن جو ہم پر غالب ہے وہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اتنے لوگ ہمارے مارے جا رہے ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا اللہ کے رسول سے آپ کہیے، قل، آپ کہیے، کل من عند اللہ، یہ سارے فیصلے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، خوشحالی آئے یا بدحالی آئے، فیصلے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ فما لہؤلاء القوم، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، لا یکادون یفقہون حدیثا، کوئی بات سمجھ نہیں پا رہے، کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، ایسا کیوں ہے؟ ہر چیز میں وہ اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہے ہیں، غلط سلط تبصرے کر رہے ہیں، سمجھایا جاتا ہے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھی خوشحالی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی تمہیں جو انعامات اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ کے باغ میں پھل زیادہ لگے، آپ کو جہاد میں کامیابی حاصل ہو گئی، مال غنیمت زیادہ حاصل ہو گئی، حالات آپ کے اچھے ہوئے، کاروبار اچھا چلا، سب اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ فیصلے تو دو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اچھے فیصلے اور برے فیصلے اللہ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ آپ کے اعمال اچھے ہیں تو اللہ کے فیصلے اچھے اترتے ہیں، آپ کے اعمال برے ہیں تو اللہ کے فیصلے برے اترتے ہیں، تو سبب تو آپ بنتے ہیں۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برے فیصلے، جو مصیبت، جو تکلیفیں تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اللہ کے رسول کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ان کے اعتراضات سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ چاہے کتنے جھٹلائیں آپ پر چاہے کتنے اعتراض کریں، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ آپ نبی برحق ہیں، اس کے گواہ اللہ ہے، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ان لوگوں کے ماننے نہ ماننے سے آپ کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال یہاں دو باتیں خاص طور پر بیان کی، ایک تو یہ کہ موت اپنے وقت پر آنے والی ہے، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، اس لیے میدان جہاد سے بھاگ کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، اچھے اور برے فیصلے یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن اچھے فیصلے اللہ نازل کرے یا برے فیصلے نازل کرے، اس میں سبب انسان کے اعمال، اچھے اعمال ہوں گے اچھے فیصلے نازل کرے گا، برے اعمال ہوں گے برے فیصلے نازل کرے گا۔ تیسری چیز اللہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ رسول ہیں، اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے، ان لوگوں کے اعتراض کرنے سے، جھٹلانے سے آپ کی نبوت پر، رسالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کی باتوں کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ۔